بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 دسمبر کو جمعۃ المبارک کے دن ہمارا موضوع یہ تھا کہ جمعے کے بیان میں کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ہم قرآن کریم کی آیت دیکھتے ہیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہمیں اس کے متعلق ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، گمان سے بچو، کوئی بھی گمان ہو نا، گمان سے بچو، کیونکہ اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ غلط گمان بھی ہو سکتا ہے۔ ان بعض الظن اثم، بسا اوقات یہ جو گمان تم کرتے ہو یہ بدگمانی ہو کر یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور بالخصوص ہماری پاکستانی عوام کے اندر، ہمارے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ عادت بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اگلا بندہ ہمارا میسیج نہیں دیکھے، بدگمانی۔ اگلا بندہ ہماری کال 2-3 دفعہ نہ اٹھائے، بدگمانی۔ ہم کسی کے دروازے پر جائیں، وہ نہیں کھولتا، ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اپنے آپ کو بڑا مغرور بنا کے پھر رہا ہے، یہ تکبر والا ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، اس کے اندر تو نخرے آ گئے، اس کے پاس تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم، احادیث ہمیں اس سے منع کرتی ہیں۔ ہمیں ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کا مفہوم اس طرح منقول ہے، ایک حدیث منقول ہے، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، اور طواف میں کعبۃ اللہ کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ اے کعبہ، اے بیت اللہ، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا زیادہ عظمت والا ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ عظیم ہے۔ لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کے مال کی، اس کے جان کی، اس کے خون کی قدر و منزلت اللہ رب العزت کی یہاں اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے کو اتنا مقام دیا۔ یہ وہی تمام ایمان والے ہیں جو ہمارے چاروں طرف ہیں، وہی تمام ایمان والے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، وہی تمام ایمان والے ہیں جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے، اور ہم ہر چھوٹی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو شوہر سے جتنے آج اختلافات ہیں، شوہر کو بیوی سے جتنے اختلافات ہیں، آپ بنیاد میں اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو سراسر بدگمانی کا عنصر نظر آئے گا کہ دیکھو شک کیا، بدگمانی کی، اور اس کے بعد پھر یہ جھگڑے، پھر شک، پھر دیگر معاملات شروع ہوئے۔ تو اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اسی حدیث کے اندر مفہوم میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری قرار دیا۔ اور اگر ہم اللہ رب العزت سے حسن ظن کے بارے میں سوچیں، یعنی کہ ایک تو ہم وسوسوں کا شکار ہو جائیں، پتہ نہیں کاروبار کر رہے ہیں، کیا ہوگا نہیں ہوگا، کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، تو اس کے اندر ہمارے ساتھ پریشانی کے معاملات آتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے گمان اچھا رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اب اگر ہم اللہ سے گمان اس چیز کا رکھتے ہیں کہ میں سفر پر نکل رہا ہوں، اللہ رب العزت نے میرا سفر انشاءاللہ خیر و عافیت سے پورا کروانا ہے، میں سفر پہ جا کے بہترین طریقے سے اپنے تمام تر مقاصد پائے تکمیل تک پہنچا کے واپس آؤں گا، میں عمرے پر جا رہا ہوں اچھے طریقے سے کر کے آؤں گا، میں کاروبار نیا شروع کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس میں کامیابی دے گا، برکت دے گا۔ جب ہم اللہ سے گمان اچھے رکھیں گے، اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے اتریں گے۔ اگر ہم بدگمانیاں کریں گے، ہم وسوسوں کا شکار ہوں گے، تو ہمارے معاملات کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے فیصلے اترنے ہیں وہ بھی پھر نقصان کے اتریں گے، ہمارے لیے وہ نقصان کا سبب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے بدگمانی کی عادت کو نکالیں۔ دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہنا، ان کی عیوبات تلاش کرنا، اس سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، یعنی خامیاں اور کمیاں اور عیب نکالنے کے لیے جو تجسس ہوتا ہے وہ نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔